الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے کیا پیغام ہے؟ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اور رئیس خاندان کے ساتھ تعلق تھا۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کا راستہ اپنایا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے معرفت کے راستے پر نکلے۔ جب آپ اپنے مقصود کو پہنچ چکے، ایک دن آپ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک نوجوان جو کہ شراب کے نشے میں دھت باجا بجاتا ہوا جا رہا تھا۔ آپ نے اس کو دیکھا، لیکن اس نے آپ کو دیکھتے ہی باجا بغل میں دبا لیا اور ٹوپی اوڑھ لی تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے۔ چنانچہ آپ اس کو اپنے ہمراہ گھر لے گئے، غسل کروا کے اپنا خرقہ پہنایا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں نے اپنا اختیاری کام تو انجام دے دیا، یعنی جو میں کر سکتا تھا، جو میرے ذمے تھا، جس کی میں طاقت رکھتا تھا۔ اب جو تیرے اختیار میں ہے، کیونکہ تو اختیار کل ہے، اس کی تکمیل فرما دے۔ یعنی آپ چاہ رہے تھے کہ یہ رائے راست پر آ جائے۔ اس دعا کے ساتھ ہی اس شرابی میں ایک کمال پیدا ہوا اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس نے حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور پکا مواعد بن گیا۔ اب اس واقعے کا جوہری پہلو میرے بڑے بابا جی حضرت سلطان الوقت حضرت فضل شاہ صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ برے آدمی کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ برے آدمی کی صفت سے دور رہنا چاہیے، لیکن برے کے قریب رہنا چاہیے۔ یعنی برا جو فعل سر انجام دے رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن اس آدمی سے، یعنی وہ جو کام کر رہا ہے وہ تو اس کا ایک جز ہے، وہ آدمی کل ہے، تو جز سے دور رہنا چاہیے، کل کے قریب رہنا چاہیے، تاکہ اس پر اپنے اخلاق حسنہ کا پرتو ڈال کر اسے برائی سے متنفر کیا جا سکے اور رائے راست پر لانے کے لیے اس کی معاونت کی جائے۔ اور آپ اس مقصود سے دور رہیں اور قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ اس کا جواب دہ ہوں گے۔ یعنی اگر آپ نے برے آدمی کو اس کی بری صفت کی وجہ سے چھوڑ دیا، یعنی اس کی ایک صفت کی وجہ سے جو اس پر حاوی ہے، یعنی اس کا ایک جز، اگر اس کی بنا پر آپ نے اس سے منہ موڑ لیا تو کل قیامت والے دن آپ اللہ کو جواب دیں گے کہ آپ نے کوشش کیوں نہیں کی۔ تو اس واقعے کا یہ جوہری پہلو ہے کہ بزرگان دین کا وہ عمل جو ایک عام آدمی آسانی کے ساتھ اپنا سکے، اور خاص کر کے ہماری نوجوان نسل بھی، تو ہمیں بزرگان دین کے ایسے واقعات اور ایسے معاملات ہی بیان کرنے چاہیے اور ان پر ہی نظر رکھنی چاہیے، جو آج کا انسان بھی جو ہے آسانی کے ساتھ سر انجام دے سکے۔ یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے، اور یہی ایک عام آدمی کے لیے ایک صوفی کی زندگی میں جو ہے وہ میسج ہے، پیغام ہے۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کسی کرامت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی ایسے فعل کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی عقل سے ماورا ہو۔ یعنی یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی بھائی، کوئی عزیز، اقارب، کوئی خاندان، دور و نزدیک کا کوئی بھی ایسا شخص، آدمی جو اس بری علت کا شکار ہو، جس پر اس کی ایک صفت غالب ہو،
تو اس سے بچتے ہوئے اس کو بھی بچانا چاہیے، لیکن اس کے قریب رہتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔